السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم ایک سبق آموز کہانی کو بیان کریں گے، اس لیے میری تمام سامعین سے درخواست ہے کہ وہ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ چلیے دیر نہ کرتے ہوئے شروع کرتے ہیں۔ پرانے زمانے میں ایک بادشاہ تھا، اس کے پاس ایک شخص کا آنا جانا تھا۔ جب کبھی وہ بادشاہ کے پاس آتا اور بادشاہ کے بازو ہی میں بیٹھتا اور کہتا کہ اچھے لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، کیونکہ برے لوگوں کے لیے اس کی برائی ہی کافی ہے۔ بادشاہ کے دربار میں ایک دوسرا درباری تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ یہ تو بادشاہ کو نصیحت کرتا ہے اور بادشاہ بھی اس کی نصیحت غور سے سنتا ہے اور اس کی خوب عزت کرتا ہے، اس طرح تو بادشاہ کی نگاہ میں اس کا مرتبہ مجھ سے بڑھ جائے گا۔ اس لیے اس کو حسد ہونے لگا اور اس نے ایک چال چلی، بادشاہ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ جو شخص آپ کے پاس آتا جاتا ہے اور آپ کو نصیحت کرتا رہتا ہے، آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے بارے میں اس کا کیا خیال ہے؟ بادشاہ نے کہا نہیں۔ اس شخص نے کہا، بادشاہ سلامت، وہ تو یہ سمجھتا ہے کہ آپ کے منہ سے بدبو آتی ہے۔ بادشاہ نے کہا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا، آپ اس کو بلائیے، پھر دیکھیے، جب وہ آپ کے قریب ہوگا تو وہ اپنی ناک پر ہاتھ رکھ لے گا تاکہ بدبو نہ آئے۔ بادشاہ نے کہا، ٹھیک ہے، ذرا اس کو بلاؤ۔ وہ پہلے بھاگتا ہوا اس آدمی کے پاس پہنچا اور اس سے کہا کہ آج میری طرف سے تجھے کھانے کی دعوت ہے۔ اس کو ساتھ لے کر اپنے گھر آیا اور اس کو ایسا کھانا کھلایا کہ جس میں لہسن اور پیاز ملی ہوئی تھی۔ اس کے بعد وہ شخص بادشاہ کے پاس پہنچ گیا اور اپنی عادت کے مطابق بادشاہ کے پاس بیٹھ گیا اور نصیحت کرنے لگا۔ بادشاہ نے کہا، ذرا قریب آئیے، تو اس نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا تاکہ بادشاہ کو اس کے منہ کی پیاز اور لہسن کی بدبو کا احساس نہ ہو۔ یہ دیکھ کر بادشاہ کو یقین ہو گیا کہ وہ شخص ٹھیک کہہ رہا تھا، واقعی یہ شخص یہ سمجھتا ہے کہ میرے منہ سے بدبو آتی ہے۔ بادشاہ کو بڑا غصہ آیا اور اس نے سزا دینے کا ارادہ کیا۔ بادشاہ کی عادت تھی کہ انعام کے لیے شاہی حکم لکھ کر دیتا اور سزا کے لیے زبانی حکم کرتا تھا، لیکن معاملے کو راز میں رکھنے کے لیے اس نے سزا کے لیے اپنے نمائندے کو خط لکھا، جس میں لکھا تھا، جو تمہارے پاس یہ خط لے کر آئے اس کو قتل کر کے اس کی کھال میں موزہ بھر کر میرے پاس بھیج دینا۔ اور پھر وہ خط اس شخص کو دے دیا اور کہا کہ فلاں کو جا کر دے دو۔ راستے میں اس کی ملاقات اس حاسد سے ہو گئی جس نے بادشاہ کے سامنے چال چلی تھی۔ تو اس نے پوچھا، یہ کیسا خط ہے؟ بادشاہ نے تو یہ انعام میرے لیے لکھ کر دیا ہے، اس لیے یہ مجھے دے دو۔ چنانچہ اس نے وہ خط اس کو دے دیا۔ پھر کیا تھا، اس نے خوشی خوشی اسے لیا اور بادشاہ کے نمائندے کے پاس پہنچا۔ نمائندے نے کہا کہ اب میں تمہیں قتل کر دوں گا، کیونکہ اس خط میں لکھا ہے کہ میں تجھے قتل کر دوں اور تیری کھال میں موزہ بھر کر بادشاہ کے پاس بھیج دوں۔ پھر تو وہ چیخنے چلانے اور رونے دھونے لگا اور کہنے لگا، یہ خط بادشاہ نے میرے لیے نہیں بھیجا ہے، میرے لیے نہیں لکھا ہے، اگر آپ چاہیں تو معلوم کر لیں۔ اس نے کہا، بادشاہ کا خط آنے کے بعد تحقیق کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آخر کار اس نمائندے نے اس کو قتل کر دیا۔ اگلے روز جب وہ نصیحت کرنے والا شخص بادشاہ کے پاس آیا تو بادشاہ کو بڑی حیرت ہوئی۔ اس نے پوچھا، تم یہاں، وہ خط کہاں ہے؟ تب اس نے بادشاہ کو ساری کہانی بتائی کہ ایک شخص سے میری ملاقات ہوئی، اس نے مجھے وہ خط مانگ لیا کہ مجھے دے دو، میں پہنچا دوں گا۔ چنانچہ میں نے وہ خط اسی کو دے دیا۔ پھر بادشاہ نے اسی سے پوچھا کہ وہ تیرے بارے میں کہتا تھا کہ تو یہ کہتا ہے کہ بادشاہ کے منہ سے بدبو آتی ہے۔ اس نے کہا، کس نے کہہ دیا ہے؟ بادشاہ نے کہا، جب میں نے اس دن تجھے قریب آنے کے لیے کہا تھا تو تم نے منہ پر ہاتھ کیوں رکھ لیا تھا؟ تو اس نے دعوت کے بارے میں بتایا کہ اس نے مجھے لہسن اور پیاز کھلایا تھا۔ بادشاہ سمجھ گیا کہ یہ سچا آدمی ہے، مجھے بہکانے میں اس حاسد کا ہاتھ تھا، لیکن وہ اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ اس لیے تو صحیح کہا کرتا تھا کہ برے کے لیے اس کی برائی ہی کافی ہے۔ دوستو، یہ ہے حسد کا انجام، اس لیے تم بھی کسی سے حسد مت کرنا۔ حسد کہتے ہیں کسی کے عیش و آرام اور بلند مرتبے کو دیکھ کر جلنا۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے، اس لیے اس سے ہمیشہ بچو۔ اللہ تعالی ہمیں تمام برائیوں سے محفوظ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ شکریہ۔